پھیلنے والی خارش، اس کو عام طور پہ لوگ الرجی سے مکس کر دیتے ہیں. دس از ناٹ الرجی. یہ چھوت خارش ہے جس کو ہم اسکیبیز کہتے ہیں. ایک خاص قسم کے جو ہے کیڑے سے ہوتی ہے. گھر میں علامات جو میں نے بتائی ہیں یہ موجود ہیں. پنسار کی دکان سے آپ نے گندھک کا پاؤڈر لینا ہے. جو ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے وہ اپنے طور پہ یہ ریمیڈی یوز کر سکتے ہیں اور اس کا بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ خارش کی بیماری کیا ہے، مطلب کہ یہ کیوں کافی لوگوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر یہ دیکھتے دیکھتے پوری فیملی میں پھیل جاتی ہے عام طور پہ جو ہمارے ہاں جو سر یہ ہوتی کیا ہے اور یہ پھیلتی کیسے ہے؟ جی، یہ جو آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا پھیلنے والی خارش کی، اس کو عام طور پہ لوگ الرجی سے وہ مکس کر دیتے ہیں. دس از ناٹ الرجی. یہ چھوت خارش ہے جس کو ہم اسکیبیز کہتے ہیں. ایک خاص قسم کے جو ہے کیڑے سے ہوتی ہے جو کہ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھا جاتا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ورک پلیس سے، اسکول سے، دوستوں یاروں سے، ہاسٹلز میں رہتے ہوئے، مدرسوں میں رہتے ہوئے بچے کو، بڑے کو کسی دوسرے سے لگی، وہ گھر لے آیا اور پھر کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں میں جو ہے گھر کے دیگر افراد میں بھی علامات آنا شروع ہو گئے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ رات کے وقت خارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر اس کو ہم ٹریٹ نہ کریں، اس کا علاج نہ کروائیں تو اس خارش کی وجہ سے ایگزیما والی شکل بنتی ہے، چنبل کی شکل بنتی ہے. اس کو بھی نہ اس سٹیج بھی پہ نہ ٹریٹ کیا جائے تو پھر اس میں انفیکشن ہو کے آگے اس کی ایک سٹیج آ جاتی ہے جس کو ہم پائیوسکیبیز کہتے ہیں. اور اگر اس وقت بھی نہ ٹریٹ کیا جائے تو پھر انفیکشن کے آگے کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کے پیچھے جو وجوہات دیکھی گئی ہیں وہ ہمارا اوور کراؤڈڈ جو ماحول ہوتا ہے وہ، اور جیسے کہ ہمارے کچھ سردیوں میں ہائیجین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہانا کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ ہمارے جو یوٹینسلز ہیں، ہمارے جو فومائٹس جن کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہمارے روزمرہ دیگر استعمال کی چیزیں ہیں ان کو ہم دھوپ وغیرہ نہیں لگ پاتی، ان کو ہوا نہیں لگ پاتی، جس کی وجہ سے یہ کیڑا جو ہے یہ گرو کرتا جاتا ہے. اور یہ بیسیکلی کیڑا جو ہے انسانی جسم میں زیادہ گرو کرتا ہے. اچھا. لیکن کچھ عرصے کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے یہ باقی ہمارے بستروں میں اور دیگر چیزوں میں رہ سکتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ گھر میں پھیلی ہو تو ہم اپنے بستروں کو یا دیگر چیزوں کو 4، 5 یا 8 گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں تو یہ مر جائے گا. لیکن جو جسم میں موجود ہے اور دیگر لوگوں کو جس نے افیکٹ کیا ہوا ہے اس میں پھر ظاہر ہے کہ یہ خارش رات کے وقت خارش زیادہ کرے گا اور اس کے بعد اس کی اگلی ساری میں نے جو بتائیں سٹیجز وہ ہوں گی. تو اس کو پھر ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. سر اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر ایک بندے کو خارش شروع ہو گئی ہے تو باقی فیملی میں اس کو پھیلنے سے روکا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں اگر ایک بندے کو ہو گئی ہے نا تو اس کا مطلب یہ، اور وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن جو ہے وہ ساری فیملی نے ایکوائر کر لیا. یعنی کہ جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے وہ پھیل چکی ہوتی ہے، وہ ایکوائر کر چکی ہے فیملی. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو علامات آئی ہیں کسی کو نہیں آئی. اب اس کو اصل میں تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے، موجود ہے. مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ کے سب گھر والے یہ کریمیں، مطلب کہ آپ اکثر پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ سب لگاؤ. اس میں ہم اس کو سائملٹینیسلی ایک ہی گو میں مریض سمیت پوری فیملی کو ٹریٹ کرتے ہوتے ہیں. اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ گھر سے نہیں جاتی، جا نہیں سکتی. اس کو زبیر بھائی 7 ایئر ایچ بھی کہتے ہیں. اگر پراپر ٹریٹ نہ کیا جائے تو 7 سال تک بھی گھروں میں پھرتی رہتی ہے یہ. سو اگر کسی کو ہے تو وہ اپنی پوری فیملی کو ٹریٹ کرے گا. should be مطلب ٹریٹڈ پراپرلی بائی اے qualified proper dermatologist. گھر میں اس کا ایک اگر تو یہ علامات جو میں نے بتائی ہیں یہ موجود ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، جو معاشی وسائل اتنے نہیں ہیں، دور دراز ہیں. سر آپ کا ٹریٹمنٹ مہنگا بھی تو بہت ہے سر. تو میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ بڑا ایک اس کا بہت اچھا جو ہے نا وہ حل ہے. آپ کے گلی محلوں میں یا علاقوں میں کوئی پنسار کی دکان ہوتی ہوگی، پنسار کی دکان سے آپ نے گندھک کا پاؤڈر لینا. گندھک کا پاؤڈر، اور اس کو کھانا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. گندھک کا پاؤڈر، اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے پیٹرولیم جیلی. وہ بھی کھلی مل جاتی ہے، ویزلین جو عام مل جاتی ہے اور پنساریوں کی دکان سے وہ کھلی مل جاتی ہے اور بہت عام مل جاتی ہے. نہیں تو ہم اسے کوکونٹ آئل یعنی ناریل کے تیل میں بھی ملا سکتے ہیں. اس کا 3 جو ہے نا وہ پرسنٹیجز بنتی ہیں، 2.5%، جی سر، 5% اور 10% ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل چھوٹے بچوں کے لیے جو ابھی گود میں ہیں یا 2-3 سال کے ہیں، 5 سال سے چھوٹے ہیں، ان میں آپ 2.5%،
جو 5 سے 10 سال کے ہیں ان میں آپ 5%، اور جو 10 سال سے بڑے ہیں ان میں 10% سلفر کا لوشن بنوا لیں یا خود بنا لیں. مثال کے طور پہ اگر بچوں کے لیے بنانا ہے 2.5 یا 2.5%، تو وہ کیسے بنایا جائے گا؟ اس میں آپ نے لینا ہے 2.5 گرام لے لینا ہے آپ نے. 2.5 گرام یعنی 2.5 گرام آپ لے لیں گے اس کا سلفر کا پاؤڈر، اور اس میں باقی جو ہے 97.5 جو ہے وہ آپ کوکونٹ آئل یا پھر ویزلین مکس کر لیں گے تو وہ 2.5%. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ 100 گرام آپ کا یہ بن گیا. 100 گرام میں سے 2.5% گندک کا پاؤڈر ہے. ہاں جی. اور باقی جو ہے وہ ناریل کا تیل یا ویزلین ہے، وہ آپ نے مکس کر لی اور وہ ہماری بن گئی 2.5%. اسی طرح ہم نے 5 گرام، جب ہم نے 5 گرام 95 گرام میں لینا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 5% ہو گئی. جب ہم نے 10 گرام 90 گرام میں لینا ہے تو وہ 10% ہو. یہ سر جو 5% ہے یہ ایڈلٹس کے لیے، 5 سے 10 سال کی ایج کے بچوں کے لیے 5% ہے. 10 سال سے اوپر جتنے بھی ہیں وہ 10% لگائیں گے. اور اس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ 3 سے 5 راتیں لگاتار سارے جسم پر سب گھر والے لگائیں. تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ، اور ایک دوسرے کے کپڑے استعمال نہ کریں، ٹاول استعمال نہ کریں، کپڑوں کو دھوپ لگوائیں، روزانہ نہائیں، اور میڈیکیٹڈ سوپ نہ یوز کریں، بہت زیادہ گرم پانی سے نہ نہائیں تو یہ کیور ہو جاتی ہے. ایک کیوریبل پرابلم ہے، اس لیے اس میں لوگ اس کو میل ٹریٹ ہوتے ہیں، کویکس کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے طور پہ ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں اور یہ اس کو بگاڑ کے پھر ہمارے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. تو یہ اس کا سولوشن ہے کہ آپ اس کو یہ والی گندک کے پاؤڈر کا اور ویزلین کا بنا جی، یہ ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے جو ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، وہ اپنے طور پہ یہ ریمیڈی یوز کر سکتے ہیں اور اس کا بہت اچھا افیکٹ آتا ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ.